معزز سامعین، تمام قسم کی تعریف و توصیف، بڑائی و بزرگی اللہ عز و جل کے لیے لائق اور سزاوار ہے، جو اس کائنات اور کائنات کل کا مربی و پالنہار ہے۔ بعدہ لا کہاں کروڑہ درود و سلام ہو اللہ کی تمام نبی و رسول پر، خصوصیت کے ساتھ اللہ کے آخری نبی مدنی کریم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ حضرات گرامی، نبی کریم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کی 15ویں نشست لے کر کے میں آپ کے خدمت میں حاضر ہوا ہوں۔ اللہ سے دعا ہے کہ بار الہ اس کہنے والے کو کہنے سے زیادہ اور سننے والوں کو سننے سے زیادہ نبی کریم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عنایت فرمائے۔ حضرات، رب العالمین کا بے انتہا شکر و احسان ہے کہ سیرت کا یہ مبارک سلسلہ نہایت ہی تیزی کے ساتھ رواں اور دواں ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ بار الہ ایسے محاضرات سے ہم تمام مسلمانوں کو بھرپور فائدہ اٹھانے کی توفیق عنایت فرمائے۔ اس سے پہلے نشست کے اندر ہماری اور آپ کی گفتگو کا اختتام مسلمانوں کے سماجی بائیکاٹ کے بائیکاٹ پر ہوا تھا۔ دشمنان اسلام نے مسلمانوں کی دعوت سے تنگ آ کر کے غالباً مسلمانوں کا سماجی بائیکاٹ کیا۔ رشتہ ناتا، کھانا پانی، بول چال، ان کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا، ان تمام چیزوں پر مکمل پابندی عائد کر دی، اور الحمدللہ مسلمانوں نے صبر کے ساتھ غالباً 3 سال تک یہ محصوریت کے مرحلے مکمل کیے۔ 3 سال کی مدت جب مکمل ہوئی، مسلمانوں نے بڑی تکلیفیں برداشت کی، بڑی پریشانیاں اٹھائیں، چنانچہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں میں سے مسلمانوں کی حمایت کے لیے کھڑا کر دیا۔ اور یہ قانون قدرت ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے دین کی خدمات اپنے غیر مسلم بندوں سے بھی کبھی کبھی لے لیتا ہے، جیسا کہ اس سے پہلے نشست کے اندر میں نے کہا تھا کہ ان اللہ تبارک و تعالی لا یؤید ھذا الدین بالرجل الکافر الفاجر، کہ کبھی کبھی اللہ تبارک و تعالی اپنے دین کی خدمت کافر، فاسق، فاجر بندوں سے بھی لے لیتا ہے۔ مسلمانوں کی حمایت کے لیے انہیں میں سے اللہ تبارک و تعالی نے کھڑا کیا ہے ہشام بن عمر، زہیر بن ابی امیہ، اور اسی طریقے سے مطعم بن عدی، زمعہ بن اسود، ابو المختری بن ہشام جیسے لوگ کھڑے ہوئے اور انہوں نے کہا اس سماجی بائیکاٹ کا ہم بائیکاٹ کرتے ہیں، یہ سماجی بائیکاٹ اب ہم نہیں مانیں گے، مسلمانوں پر ظلم بہت ہو گیا، مسلمانوں نے بہت زیادہ برداشت کی۔ ہاں یہ سچ ہے کہ ہمارا اور مسلمانوں کا دینی اختلاف ہے، عقائد کا اختلاف ہے، لیکن اتنا بھی انہیں ستانا، ان پر ظلم کرنا یہ مناسب نہیں ہے، لہٰذا اس بائیکاٹ کا ہم انکار کرتے ہیں۔ مطعم بن عدی اٹھے اور انہوں نے وہ تحریر جو خانہ کعبہ کی دیوار پر چسپاں کیے ہوئے تھے، چپکائے گئے تھے، انہوں نے اس تحریر کو نوچ دیا کہ ہم اب اس بائیکاٹ کو نہیں مانیں گے، ہم اچھے کپڑے پہنے، اچھے کھانے کھائیں، سکون کے ساتھ ہم اپنے گھروں میں زندگی گزاریں۔ اور بنو ہاشم کا قصور کیا ہے؟ قصور یہ ہے کہ وہ مسلمان ہیں، قصور یہ ہے کہ اللہ واحد کی عبادت کرنے والے ہیں، ایک اللہ کے سامنے وہ جو اپنا سر جھکانے والے ہیں، اس کے نتیجے میں اتنی بڑی سزا۔ اس طرح سے مسلمانوں کے محصوریت کے ایام
شیب ابی طالب کے ایام اور وہ گھڑیاں، وہ مشکلات، وہ آزمائشیں ختم ہوئی۔ شیب ابی طالب سے واپس آنے کے بعد ابو طالب بیمار ہو گئے۔ مشرکین مکہ نے دیکھا کہ ابو طالب بیمار ہیں، کہیں ایسا نہ، اور غالباً اپنے 80 سال سے زائد کی عمر کو پہنچ چکے تھے۔ ابو طالب 80 سال سے زائد کی عمر کو پہنچ چکے تھے۔ رؤسائے مکہ نے دیکھا ابو طالب بیمار ہیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ ابو طالب مر جائیں، لہذا ان کے موت سے پہلے ہمیں ابو طالب کے پاس جانا چاہیے، ان کے بھتیجے اور اپنے درمیان کوئی عہد و پیمان کرنا ہے، کسی ایک بات کا پابند بنا دینا ہے تاکہ ہمارے اور ان کے درمیان تنازع نہ ہو۔ ابو طالب اگر مر گئے، ان کے مرنے کے بعد ہم نے ان کے بھتیجے کو تکلیف دیا، دنیا تانا دے گی کہ جب تک چچا زندہ تھا کسی کو جرات نہ ہوئی ظلم کرنے کی، چچا کے مرنے کے بعد اب لوگ کھل کر کے محمد کو ستا رہے ہیں۔ ہلکا کر دنیا تانا دے گی۔ دنیا کی تان و تشنی سے بچنے کے لیے غالباً رؤسائے مکہ میں سے 25 افراد ابو طالب کی خدمت میں حاضر ہوئے، کہنے لگے ابو طالب ہم کچھ عہد و پیمان کرنا چاہتے ہیں، کچھ اپنے طرف سے محمد کو دینا چاہتے ہیں، کوئی محمد کے طرف سے ہم لینا چاہتے ہیں، اور اسی عہد و پیمان پر ہمیں قائم رہنا ہے، نہ ہم محمد کو چھیڑیں گے صلی اللہ علیہ وسلم اور نہ محمد ہمیں چھیڑیں گے۔ ابو طالب نے بھتیجے کو بلایا، کہا بھتیجا یہ رؤسائے قریش ہیں، آپ کی وجہ سے آئے ہیں۔ اللہ کے نبی سمجھ گئے، نبی نے کہا چچا جان آپ ان سے کہہ دو کہ صرف ایک بات مان لیں، میں وعدہ کرتا ہوں کہ عرب و عجم کے یہ بادشاہ بن جائیں گے، عرب و عجم کے لوگ ان کے قدموں میں ہوں گے، سلطنت ان کی ہوگی، بادشاہت ان کی ہوگی، خلافت ان کی ہوگی، یہ وقت کے سب سے بڑے حاکم ہوں گے، ایک بات مان لیں۔ ابو جہل بھی موجود تھا، اس نے سنا ایک بات کے لیے، ایک بات کی فرمائش ہے، اس نے کہا بول کیا بولنا چاہتا ہے؟ ہم 10 بات ماننے کے لیے تیار ہیں۔ ایک بات کی فرمائش تو کر رہا ہے، ہم 10 باتیں ماننے کے لیے تیار ہیں۔ اللہ کے نبی نے کہا پھر قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، صرف لا الہ الا اللہ کہہ لو۔ اتنا سننا تھا، مشرکین مکہ تل ملا اٹھے، گھبرا گئے، آپس میں ایک دوسرے کو دیکھنے لگے، کہنے لگے اب یہ مشورے سے کام بننے والا نہیں، چلو کوئی فائدہ نہیں آنے کا۔ وہ لوگ چلے گئے، ان کے جانے کے بعد وحی نازل ہوئی، رب العالمین نے سورہ صاد کی ابتدائی 7 آیتیں نازل کی، صاد والقرآن ذی الذکر بل الذین کفروا فی عزۃ وشقاق۔ اس میں ان کے کردار کا، ان کے آنے کا، ان کے جانے کا، ان کی نفرت کا، ان کی ناراضگی کا، ان کی پیشکش کا تذکرہ کیا رب العالمین نے۔ جب وہ واپس چلے گئے، ابو طالب کا مرض بڑھتا گیا، یہاں تک کہ موت نے ان کو آ کر کے دبوچ لیا۔ ابو طالب وفات پا گئے۔ ابو طالب کا وفات محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ایک بہت بڑا صدمہ تھا، بہت بڑی آزمائش تھی۔ وہ ابو طالب جو بھتیجے کا بھرپور سپورٹ کر رہے تھے، وہ ابو طالب جو کافر اور مشرک ہوتے ہوئے بھی سرزمین مکہ میں مسلمانوں کا دست و بازو بنے ہوئے تھے، اسلام اور مسلمانوں کی طاقت اور قوت بنے ہوئے تھے، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک مضبوط ڈھال بنے ہوئے تھے، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ایک مضبوط دیوار بنے ہوئے تھے۔ جب تک چچا ابو طالب زندہ تھے، ظالموں کو جرات نہ ہوتی تھی کھل کر کے محمد الرسول اللہ پر ظلم کرنے کی، پیچھے سے چھپ کر کے نبی پر ظلم کرتے تھے، نبی کو ستاتے تھے۔ لیکن ابو طالب کے وفات کے بعد اب کھل کر کے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مارا جانے لگا۔ غالباً ابن ہشام اور بہقی وغیرہ کے اندر یہ روایت ملے گی۔ اب حالت یہ تھی کہ نبی گھر سے نکلتے ہیں، لوگ کچڑا ڈال دیتے، زمین کے کیچڑ اٹھا کر کے نبی کے جسم اطہر پر پھینک دیا جاتا۔ اللہ کے نبی کچھ نہیں کہتے، مسکراتے ہوئے گھر واپس آتے، آپ کی کوئی بیٹی دیکھتی اور جسم پر لگے ہوئے مٹیوں کو دھلنے لگتی۔
जिस्म से मिट्टियां धुलती जा रही हैं, रोती जा रही हैं कि दुनिया के लोगों, मेरे अब्बू का कसूर क्या है, मेरे वालिद का जुर्म क्या है, मेरे वालिद को इस कदर क्यों सताया जा रहा है। आपकी बेटी धुल रही हैं, ज़ारो क़तार रोती जा रही हैं, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह समझा रहे हैं कि बेटी तुम घबराओ नहीं, रब्बुल आलमीन तुम्हारे अब्बू की हिफाजत जरूर करेगा और वो इज्जत भी देगा, मकाम और मर्तबा भी अता करेगा, हिफाजत भी करेगा। घबराओ नहीं, वक्त का इंतजार करो। वो अबू तालिब जो इस्लाम और मुसलमानों के लिए मजबूत ढाल बने हुए थे, उनकी वफात पर मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बहुत बड़ा सदमा हुआ। इसलिए नहीं कि चचा अबू तालिब मर गए, सदमा इसलिए पहुंचा कि वो चचा जिसने इस्लाम और मुसलमानों के लिए इतना कुछ किया, जब तक जिंदा थे सपोर्ट करते रहे, मुसलमानों की हिमायत करते रहे। अबू तालिब ने बरजस्ता यही कहा था, भतीजे तेरी जो मर्जी वो तू करते जा, जब तक अबू तालिब जिंदा है अल्लाह की कसम ये दुश्मन तुझ तक पहुंचने नहीं पाएंगे। जब अबू तालिब मिट्टी में मिल जाएगा दुश्मन तुम तक पहुंच सकते हैं, लेकिन जब तक मेरी जान बाकी है दुश्मनों को नहीं पहुंचने दूंगा। वो अबू तालिब जब वफात कर गए, अल्लाह के नबी को इतना गम लाहिक हुआ कि हमारे चचा ने इतनी मदद की थी, इतनी सपोर्ट की थी, इतनी हिमायत की थी, लेकिन जब दुनिया से जा रहे हैं उनके जबान से कलमा नादा हुआ, कलमे से महरूम होकर के इस दुनिया से चले गए। महरूमी कलमे ला इलाहा इल्लल्लाह पर मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सख्त सदमा हुआ। यही वजह है कि जब सख्त बीमार हुए, नबी को एहसास हुआ, यकीन हो गया कि अब प्यारे चचा के मौत का वक्त करीब है, अब ये चंद दिनों के मेहमान हैं, लम्हों के मेहमान हैं। अल्लाह के नबी चचा की खिदमत में हाजिर हुए, सर के करीब बैठ गए, अयादत के लिए आए हैं। नबी की कोशिश ये है, नबी की ख्वाहिश ये है, मेरे मोहतरम चचा एक मर्तबा अपने जबान से आप ला इलाहा इल्लल्लाह कह दो। नबी ने कहा कुल या अम्मी कुल ला इलाहा इल्लल्लाह कलिमतन उहाज्जु लका बिहा इंदल्लाह और अशफअ लका बिहा इंदल्लाह। मेरे प्यारे चचा एक मर्तबा आप ला इलाहा इल्लल्लाह कह लो, मैं इस कलमे के जरिए से अल्लाह रब्बुल आलमीन के यहाँ सिफारिश करूंगा, बख्शिश करवाऊंगा, तुम्हारी मग़फ़िरत करवाऊंगा, अल्लाह के यहाँ दलील पेश करूंगा, हुज्जत कायम करूंगा कि अल्लाह मेरे चचा ने कलमा पढ़ा था, तौहीद को माना था। लेकिन वहां अबू जहल भी था, अब्दुल्लाह बिन उमैया भी था। इन्होंने जब चचा अबू तालिब के अंदर नरमी देखी, चचा अबू तालिब नरम पड़ रहे हैं, इन्होंने कहा अबू तालिब तरगबू अन मिल्लती अब्दुल मुत्तलिब, अबू तालिब ऐसा लगता है कि मिल्लत अब्दुल मुत्तलिब को, अब्दुल मुत्तलिब के तरीके को, अब्दुल मुत्तलिब के रास्ते को, अजदाद के तौर और तरीके को छोड़ दोगे। अबू जहल अब्दुल्लाह इब्न उमैया का यह जुमला इस बात की तरफ इशारा कर रहा है कि अबू तालिब नरम पड़ गए थे। मुमकिन था कि भतीजे की दावत को कबूल कर लेते, कलमा पढ़ लेते, लेकिन बुरा हो बुरी सोबत का, बुरा हो बुरी दोस्तों का। इसीलिए मज़हब इस्लाम ने कहा मसलुल जलीस सालिह, दोस्ती की मिसाल मज़हब इस्लाम ने कहा इत्र फरोश के मानिंद है। अच्छा दोस्त बनाओगे खुशबू मिलेगी, बुरा दोस्त बनाओगे बदबू मिलेगी। आपके अखलाक को, आपके किरदार को दागदार बना देगा, आपके किरदार को दागदार बनाएगा बुरा दोस्त है। बुरे दोस्त की मिसाल इस्लाम ने कहा भट्टी की तरह से है, लोहार की भांति की तरह से है। उस भट्टी पर अगर बैठोगे तो उसकी बदबू मिलेगी, उस भट्टी के करीब बैठोगे, भट्टी से उड़ने वाली चिंगारियां जो है जिस्म को जलाएंगी, कपड़ों को जलाएंगी, दामन को दागदार बना देंगी। मज़हब इस्लाम ने कहा अगर दोस्त अच्छा है नेकी की तरफ ले जाएगा, दोस्त बुरा है बुराई की तरफ ले जाएगा। बुरा हो बुरी सोहबत का। अबू तालिब मुमकिन था कलमा पढ़ते, लेकिन अबू जहल के एतराज पर, अब्दुल्लाह इब्न उमैया के एतराज पर अबू तालिब ने कलमा न पढ़ा। वो दोस्त आपका दोस्त नहीं हो सकता जो दीन के मामले में रुकावट बने, नेकी के मामले में रुकावट बने। आप नमाज के लिए आ रहे हैं, आप प्रोग्राम अटेंड करने के लिए आ रहे हैं, खुतबे जुमा पहले सुनने के लिए आ रहे हैं, कोई दोस्त रास्ते में आपको रोक रहा है, रोकने की कोशिश कर रहा है, दुनिया के झमेलों की तरफ बुला रहा है, दुनिया के मसरूफियात की तरफ बुला रहा है। अल्लाह की कसम वो दोस्त नहीं हो सकता, बल्कि वो दोस्त की शक्ल में आपका सबसे बड़ा दुश्मन है।
ایسے دوستوں سے بچنے کی ضرورت ہے۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیارے چچا سے دوسری مرتبہ کہا، دوسری مرتبہ بھی ابو جہل یہی کہا، تیسری مرتبہ نبی نے کہا، تیسری مرتبہ بھی ابو جہل نے یہی کہا۔ اخیر میں صاحب الرحیق المختوم نے نقل کیا ہے، اخیر میں ابو طالب کے زبان سے جو کلمہ نکلا کہ میں آخری دم تک دادا کیا نام ہے ابو عبد المطلب کے راستے پر، ان کے ملت پر، ان کے طور طریقے پر میں قائم ہوں۔ یعنی کلمہ نصیب نہ ہوا، اللہ کے نبی لاکھ کوشش کرتے رہے۔ اللہ کے نبی نے برجستہ کہا میرے چچا تو مر گئے لیکن میں مغفرت کرتے رہوں گا، بخشش کا مطالبہ کرتے رہوں گا، اللہ سے سفارش کرتے رہوں گا، یہاں تک کہ آسمان سے وحی نازل ہو گئی۔ عرش والے نے نبی کو کہا اے پیغمبر ما کان للنبی والذین آمنوا ان یستغفروا للمشرکین ولو کانوا اولی قربی من بعد ما تبین لهم، میرے پیغمبر کسی مشرک کے لیے، کسی کافر کے لیے جس کی موت حالت کفر میں ہوتی ہے، جس کی موت حالت شرک میں ہوتی ہے، اگر سے وہ آپ کا کتنا قریبی کیوں نہ ہو، اس کے لیے مغفرت کی دعا نہیں کر سکتے ہیں۔ یہاں سے نبی کو مغفرت کی، بخشش کی دعا کرنے سے اللہ نے منع کر دیا، اگرچہ آپ کے چچا تھے، سگے چچا تھے، بہت زیادہ آپ سے الفت تھی، آپ کی حمایت کرتے رہے، لیکن ان کی وفات اور ان کا خاتمہ کفر اور شرک پر ہوئی ہے، اس لیے ان کے لیے بخشش کی دعا نہیں کر سکتے۔ اللہ کے نبی نے پھر بھی سفارش کیا، صحابہ کرام سے کہا او لوگوں، میرے چچا نے جو میری مدد کی تھی اس کی وجہ سے میں نے رب العالمین سے سفارش کر دیا ہے، اللہ جہنم سے نجات تو نہیں دے گا لیکن میری سفارش کی وجہ سے، دین کے لیے قربانیاں دینے کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالی میرے چچا ابو طالب کو جہنم کے اندر سب سے ہلکا عذاب دے گا، اور وہ سب سے ہلکا عذاب کیا ہوگا؟ جہنم کے اندر آگ کی جوتی پہنائی جائے گی جس سے ان کے دماغ کھولنے لگیں گے۔ ابو طالب یہ سمجھیں گے سب سے بڑا عذاب مجھ کو دیا جا رہا ہے، مسلمانوں کبھی ہم نے عذاب جہنم کو دیکھا نہیں، غور نہیں کیا۔ سب سے ہلکا جہنم کا عذاب، جہنم کی جوتی ابو طالب کے پاؤں میں ڈالا جائے گا اور اس کی گرمی سے دماغ کھولنے لگے گا۔ اللہ کے نبی نے دوسری روایت کے اندر، دوسری حدیث صحیح بخاری سے مسلم کی ہے، اللہ کے نبی نے کہا اگر میں نہ ہوتا، میری سفارش کا اثر نہ ہوتا تو اللہ تبارک و تعالی چچا ابو طالب کو جہنم کے سب سے نچلے طبقے میں ڈالتا، سب سے بھیانک عذاب ابو طالب کو اللہ دیتا، لیکن میری سفارش کی وجہ سے، میرے وجہ سے اللہ تبارک و تعالی نے چچا ابو طالب کا عذاب ہلکا کر دیا۔ اور حضرات، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بہت بڑی آزمائش اور بہت بڑا صدمہ تھا۔ چچا ابو طالب کی وفات کے شکل میں ابھی ایک صدمہ ختم نہ ہوا۔ ابو طالب کے وفات کے 2 دن یا 2 ماہ کے بعد، 3 دن یا 2 ماہ کے وفات بعد جو ہے، آپ کی نہایت وفادار بیوی ام المومنین حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا بھی اس دنیا سے رخصت کر گئی، وہ بھی وفات پا گئی۔ وہ خدیجہ جو اللہ کی طرف سے نبی کائنات جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ایک نہایت گرا قدر تحفہ، نہایت ہی گرا قدر قیمتی نعمت تھی، غالباً 65 سال کم و زیادہ عمر پا کر کے اس دنیا سے وفات پائیں، اور 65 سال میں سے 25 سال تک حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رفاقت کا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت کا شرف حاصل ہے۔ اس 25 سالہ زندگی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جب بھی کوئی رنج اور قلق، کوئی مصیبت کی گھڑی آئی، حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا تڑپ جاتی۔ سنگین اور مشکل ترین مرحلے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد کرتی، آپ کا ساتھ دیتی، آپ کی قوت اور بازو بنتی، تبلیغ رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مدد کرتی۔ وہ خدیجہ جو جنگ کے میدانوں میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا شریک کار رہتی، آپ کا ساتھ دیتی، ہر اعتبار سے آپ کو تسلی دیتی، وہ خدیجہ کی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم باہر کی زندگی کے ہزاروں غم، ہزاروں ٹینشن لے کر کے گھر میں داخل ہوتے، ام المومنین حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کا مسکراتا ہوا چہرہ دیکھ کر باہر کے زندگی کے سارے غم، سارے ٹینشن، ساری الجھنیں بھول جاتے۔ وہ خدیجہ جن کے بارے میں حضرت جبریل علیہ السلام نے آ کر کے اللہ کے نبی سے کہا محمد خدیجہ کو رب کا سلام کہیے، اللہ کے نبی حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کو رب العالمین کی جانب سے سلام کہتے۔
یہ وہ خدیجہ ہیں، ان کے انتقال پر اور ایسے کٹھن مرحلے میں یہ شخصیتیں ایسے کٹھن مرحلے میں، جبکہ اسلام کو سخت طاقت و قوت کی ضرورت تھی، اسلام اور مسلمانوں کو افراد کی ضرورت تھی، ایسے شخصیتوں کی سخت ضرورت تھی جن کی وجہ سے اہل کفر دبے ہوئے تھے، جن کے احترام میں اہل کفر مسلمانوں پر ظلم کم کرتے تھے۔ ایسے عالم میں ابو طالب کا انتقال کر جانا، حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کا وفات کر جانا بہت بڑا صدمہ اور بہت بڑی آزمائش تھی۔ ان درد انگیز حوادثات کے بعد، علم انگیز حوادثات کے بعد محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر غموں، ٹینشن، پریشانیوں کا بالکل پہاڑ ٹوٹ پڑا، چونکہ ظالم جو بھی چھپ کر کے شرافت کا لبادہ اوڑھ کر کے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ستا رہے تھے، اب وہ شرافت کا لبادہ پھینک کر کے کھل کر سامنے آ کر نبی کو ستانے لگے۔ کسی بھی طرح سے ستانے میں، ٹارچر کرنے میں، مارنے میں، گالی گلوچ کرنے میں، آپ کے شان میں گستاخی کرنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی تھی دشمنان اسلام نے۔ اللہ کے نبی صرف اللہ کے خاطر سب کچھ سہتے رہے، برداشت کرتے رہے، اپنے ساتھیوں کو صبر کرنے کی تلقین کرتے رہے، انہیں صبر پر ابھارتے رخصاتے رہے۔ حضرات، یہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کے مظلومیت کے جو داستان ہے، یہ جو مراحل مظلومیت صحابہ ہیں، ان کو پڑھ کر کے، ان کو سن کر کے ایک گہری سوجھ بوجھ والا انسان، مضبوط دل و دماغ والا انسان بھی بالکل بوکھلا جاتا، گھبرا جاتا، حیرت زدہ ہو جاتا ہے، دم بخود ہو کر کے اپنے دل سے پوچھتا ہے کہ وہ کون سے اسباب اور عوامل تھے، وہ کون سے اسباب تھے جنہوں نے مسلمانوں کو ثابت قدم رکھا اتنے مشکلات کے باوجود بھی، وہ کون سے اسباب و عوامل تھے جنہوں نے مسلمانوں کے اندر جوش اور جذبے کا دریا بہا دیا، وہ کون سے اسباب و عوامل تھے جنہوں نے مسلمانوں کے اندر استقامت کا پہاڑ کھڑا کر دیا۔ چونکہ مسلمانوں کو جس قدر مارا جا رہا تھا، ان کے پٹتے ہوئے واقعات اور حادثات کو سن کر کے، پڑھ کر کے ایک انسان کا دل تڑپ اٹھتا ہے، رونگٹے کھڑے ہو جاتے، اس قدر انہیں ستایا جا رہا تھا۔ ایک کون سی وجہ تھی، کیا وجہ تھی کہ مسلمانی سب کچھ سہتے رہے، برداشت کرتے رہے، کبھی جواب نہیں دیا، کبھی مارا نہیں، کبھی برا نہیں چاہا، کبھی بددعا نہیں کیا، کبھی ان کے خلاف کوئی سازش نہیں کی، کبھی کوئی بغاوت اور عداوت نہیں کی۔ وہ مار رہے ہیں، یہ سامنے سے گزر رہا السلام علیکم کہہ رہے ہیں، وہ مار رہے ہیں اور یہ سامنے سے گزر رہے دین کی دعوت دے رہے ہیں، ایک اللہ کی توحید کی دعوت دے رہے ہیں۔ یہ کون سا سبب تھا، کیا وجہ تھی کہ اتنا سب کچھ سہتے رہے؟ سوال پیدا ہوتا ہے۔ آج لوگوں کے اندر بھی وہ اسباب پیدا ہو جائیں تو یہ سوسائڈ کی، خودکشی کی یہ نوبت نہیں آئے گی۔ یہ جو سوسائڈ ہو رہے ہیں نا، اور میڈیا پر نہ جانے کتنے اشعار، کتنے نظم بنائے گئے ہیں ایسے سوسائڈ کرنے والی بچیوں کے تعلق سے، جبکہ اسلام کے سراسر خلاف ہے، بالکل خلاف ہے۔ اگر صحابہ جیسا ظلم ان بہنوں پر ہوتا، ان عورتوں پر ہوتا، پھر کیا کرتی ہے؟ ہم نے وہ ظلم نہیں دیکھے، ہم نے وہ ظلم دیکھے نہیں، برابر سنے نہیں۔ پھر سے سیرت طیبہ کا مطالعہ کرو، سیرت صحابہ کو پھر سے پڑھو، مسلمانوں کے ساتھ کیا 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 گیا، کس کس طرح سے انہیں ٹارچر کیا گیا، مارا گیا۔ ارے یارو، جانوروں کے چمڑے، گیلے چمڑے میں لپیٹ کر کے الٹا لٹکا دیا جاتا تھا، نیچے سے دھواں، آگ لگایا جاتا تھا تاکہ دھواں اندر۔ اب بتاؤ کہ جانور کا سوکھا چمڑا نہ ہو، گیلا چمڑا ہو، نرم چمڑا ہو، اس سے بدبو پھوٹ رہی ہو، اسی چمڑے میں اگر ہمیں لپیٹ کر کے دھوم میں لٹکا دیا جائے الٹا، کیسا لگے گا؟ سوچو تو صحیح، کیوں برداشت کرتے؟ آج وہ اسباب، وہ عوامل، وجوہات ہمیں معلوم ہو جائے تو انشاءاللہ عظیم سخت سے سخت مشکل، خطرناک سے خطرناک مرحلے ہمارے لیے آسان ہو جائیں گے۔ سب سے پہلا سبب اللہ واحد پر ایمان، اللہ رب العالمین کی سچی محبت اور
صحیح طریقے سے رب العالمین کی معرفت، چونکہ جس کو رب العالمین کی معرفت ہو جائے، جو رب العالمین کو صحیح طریقے سے پہچان لے جائے، وہ پہاڑوں سے بھی ٹکرا جائے گا اور وہ سخت سے سخت مشکلات سے ٹکرا جائے گا. اس کے اندر ہر مشکل سے لڑنے کا حوصلہ پیدا ہو جاتا ہے. اگر اللہ رب العالمین کی صحیح معرفت، صحیح پہچان انسانوں کے اندر پیدا ہو جائے کہ اللہ ہے کون، اللہ ہے کیا، اس کا مقام کیا ہے، اس کا مرتبہ کیا ہے، وہ ہے کون، اگر یہ صحیح طریقے سے ہمیں معلوم ہو جائے تو انشاءاللہ العظیم کسی بھی مشکل سے آسانی کے ساتھ ہم ٹکرا سکتے ہیں. کیونکہ جانتے ہیں یہ جو اس جسم کے اندر جو روح، جو جان ہے، اس کا مالک اللہ ہے. یہ جسم ایک کیا نام ہے، ایک روبوٹ کی طرح سے ہے، اس کا کنٹرولر اللہ ہے. جب تک وہ چاہ رہا چلا رہا ہے. دنیا لاکھ کوشش کر رہے، کچھ نہیں ہو سکتا، لاکھ کوشش. تو اللہ رب العالمین کی سچی معرفت، ٹھیک اور صحیح طریقے سے معرفت صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو تھی، جس کی وجہ سے ہر مشکل کو وہ سہنے کا حوصلہ رکھتے تھے، ہر کٹھنائی سے نمٹنے کا حوصلہ رکھتے تھے. اللہ رب العالمین کی صحیح معرفت تھی، اور ان مشکلات کو، لوگوں کے گالی گلوچ کو، لوگوں کے مار اور دھمکیوں کو، لوگوں کے چیلنجز کو بہت معمولی سمجھتے تھے. قرآن نے ان کے اس سوچ اور نظریے کا تذکرہ کیا. فَأَمَّا الزَّبَدُ فَيَذْهَبُ جُفَاءً وَأَمَّا مَا يَنفَعُ النَّاسَ فَيَمْكُثُ فِي الْأَرْضِ. ان کی سوچ یہ تھی سیلاب کے اوپر. سیلاب دیکھے کبھی؟ برسات میں اس نالے سے جو پانی بڑے تیزی کے ساتھ بہتا، اس میں چھوٹے چھوٹے بلبلے ہوتے، چھوٹے بڑے بلبلے ہوتے، پانی کے جھاگ ہوتے. کتنے ٹائم، کتنے وقت تک رہتے؟ معمولی ہے نا. تو صحابہ کرام کی سوچ تھی کہ یہ مشکلات فَيَذْهَبُ جُفَاءً، سمندر کی جھاگ کے مانند ہے، سیلاب کی جھاگ کے مانند ہے، جو عنقریب یہ اڑ جائے گی بیکار ہو کر کے. اس کے اندر دوام نہیں ہے. یہ جو ظلم ہو رہے زیادہ دن تک نہیں ہوں گے. اللہ کی مدد آئے گی، اللہ کی مدد پر بھرپور یقین تھا. یہ ظلم زیادہ دن تک نہیں ہوں گے. یہ مشکل، یہ مشکلات، یہ کٹھنائیاں، یہ پریشانیاں زیادہ دن تک نہیں رہیں گے. لیکن وَأَمَّا مَا يَنفَعُ النَّاسَ فَيَمْكُثُ فِي الْأَرْضِ، اس برداشت کرنے کے بعد، ان مشکل ایام، مشکل مرحلوں، مشکل گھڑیوں کے بعد جو فائدے ملیں گے وہ کبھی ختم ہونے والے نہیں ہیں. یہی وجہ کہ عرش والے نے بشارت دیا، میرے نبی کے صحابہ، میرے نبی کے ساتھ میں رہنے والے لوگوں، تمہارے لیے میں نے ایسی نعمتیں تیار کر رکھی ہیں، مَا لَا عَيْنٌ رَأَتْ وَلَا أُذُنٌ سَمِعَتْ وَلَا خَطَرَ عَلَى قَلْبِ بشر، جس کو کب کسی آنکھ نے دیکھا نہیں ہے، کسی کان نے سنا نہیں ہے، قلب بشر میں کھٹکا بھی نہیں ہے. ایسی نعمتیں میں نے تمہارے لیے تیار کر رکھی ہیں. تو اللہ واحد کی معرفت ان مسلمانوں کو صحیح طریقے سے تھی، جس کی وجہ سے ہر مشکل کو آسانی سے وہ برداشت کر لیتے تھے، ہر مشکل کو آسانی سے جھیل لیتے تھے. اور دوسری چیز، پرکشش قیادت. عرش والے نے محمد ابن عبداللہ کی شکل میں صحابہ کرام کو ایک ایسا قائد دیا تھا. محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شکل میں ایک نبی دیا تھا، جو ہر خوبی میں، اوصاف میں درجے کمال کو پہنچے ہوئے تھے. ہر خوبی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر اتنا زیادہ تھی کہ وہاں پر اس خوبی کا خاتمہ ہوتا تھا. اس کے آگے اس خوبی کی کوئی اور مقام نہیں تھی. یعنی ہر خوبی میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم درجے کمال کو پہنچے ہوئے تھے. ایسا قائد عرش والے نے صحابہ کو دیا تھا. آپ کی قیادت پر، آپ کی سیادت پر، آپ کی امامت پر، آپ کے قول و عمل پر صحابہ کرام کو کبھی شک نہ ہوا. اور یارو صحابہ نہیں، صحابہ کے جو دشمن تھے، جو دشمن کی شکل میں دھرتی پر موجود تھے، ان کو بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قول پر مکمل یقین تھا. یقین کی شکلیں، یقین کے واقعات آپ نے بہت مرتبہ سنی ہوگی. یہ عتیبہ بن ابو لہب تھا، نبی کے شان میں گستاخی کیا، گستاخی بہت زیادہ ہو گئی، اب قوت برداشت جواب دے چکی ہے. اللہ کے نبی کے زبان مبارکہ سے بددعا نکلا، پروردگارا اپنے کتوں میں سے کوئی کتا اس ظالم پر تو چھوڑ دے. عتیبہ اپنے رفقا کے ساتھ سفر میں گیا ہوا تھا، سرزمین شام میں تھا. اللہ تبارک و تعالیٰ کی پکڑ نازل ہو گئی، ایک شیر نے حملہ کر دیا. عتیبہ کی نظر جب شیر پر پڑی، برجستہ عتیبہ نے یہی کہا، وہ اللہ محمد نے مکہ میں رہتے ہوئے بھی مجھے سرزمین شام میں قتل کیا ہے. یہ یقین کا نتیجہ تھا،
یہ نہیں کہہ رہا شیر حملہ کر رہا ہے، یہ نہیں کہہ رہا شیر مار ڈالے گا پھاڑ ڈالے گا، بلکہ یہ کہہ رہا ہے کہ یہ محمد کی بد دعا کا نتیجہ ہے کہ وہ مکے میں ہیں، میں شام میں ہوں، مکے میں بیٹھ کر شام میں مجھ کو قتل کر رہے ہیں۔ یقین کا یہ نتیجہ تھا۔ ابی بن خلف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو گالیاں دیا کرتا تھا، آپ کو قتل کرنے کی دھمکی دیا کرتا تھا۔ ایک دن مکے کے اندر اللہ کے نبی نے کہا ابے انتظار کر، تو مجھ کو قتل نہیں کرے گا، میں تجھ کو قتل کروں گا۔ وہ احد کا مرحلہ تھا، مقام احد میں اللہ کے نبی نے نیزہ مارا، اس کے گردن پر تھوڑی سی خراش آئی، ابی بن خلف برجستہ یہی کہا اور کہتا رہا اللہ کی قسم یہ وہ محمد ہیں جنہوں نے مکے میں مجھ سے کہا تھا اے ابی تجھ کو میں قتل کروں گا۔ محمد نے تلوار اور نیزے سے مجھ پر حملہ کیا ہے، نیزے سے مارا ہے، گردن میں خراش آئی ہے، لیکن میرا یقین اتنا زیادہ ہے کہ اگر مجھ پر تھوک دیتے تو بھی میں مر جاتا۔ یہ غیروں کا یقین تھا۔ آپ اندازہ لگاؤ کہ اپنوں کے یقین کا عالم کیا رہا ہوگا۔ اب جس لسان مبارکہ سے یہ الفاظ نکلے ہوں گے، یہ بشارتیں نکلی ہوں گی، میرے ساتھیوں گھبراؤ نہیں، صبر کرو، مدد آئے گی، کیا اس یقین میں کوئی شک رہا ہوگا؟ کچھ بھی نہیں۔ تو عرش والے نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جیسا قائد دیا تھا، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جیسا نبی دیا تھا، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جیسا جو ہے رہبر دیا تھا صحابہ کرام کو۔ اپنوں کی یقین اور محبت، آپ کی سیادت اور قیادت سے لگاؤ اور الفت کا ایک نمایاں واقعہ میں پیش کرتا ہوں۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا ایک مرتبہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو بہت بری طرح سے پیٹا گیا، ایسے سمجھ لو بالکل انہیں کچل دیا گیا۔ سیدنا ابو بکر صدیق کو کچل دیا ظالموں نے۔ عتبہ تھا، عتبہ بن امیہ، عتبہ ایک پیوند لگے جوتے کو لایا، کیل اور کانٹے لگے ہوئے تھے، خطرناک جوتا لایا اور جسم میں کہیں نہیں مارتا، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چہرے پر مارتا رہا، یہاں تک کہ سیرت نگاروں نے بیان کیا ہے کہ ناک اور منہ کا پتہ نہیں چل رہا تھا کہ ناک کہاں اور منہ کہاں ہے، پورا چہرہ خون سے لتڑا ہوا تھا، بے ہوش پڑے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہ الفت و محبت، آپ کی قیادت، آپ کی سیادت پر یقین کا نتیجہ تھا۔ ابو بکر بے ہوش پڑے ہیں، آپ کے قبیلے بنو تیم کے کچھ لوگ آئے، آپ ابو بکر کو اٹھایا، کپڑے میں لپیٹ کر کے ابو بکر کے گھر پر لے گئے، ان کے گھر پہ بیٹھ کر کے ان کے قبیلے کے لوگ، خاندان کے لوگ ابو بکر کے موت کا انتظار کرنے لگے، انہیں یقین تھا کہ ابو بکر بچے گا نہیں۔ دن کے آخر حصے میں ابو بکر کو ہوش آیا، آنکھیں کھولی، زبان کھلا، برجستہ کہا محمد الرسول اللہ کہاں ہے، کیسے ہے؟ قبیلے کے لوگ گھبرا گئے، بہت برہم ہوئے، ناراض ہوئے، اور ناراض ہو کر کے وہاں سے اٹھ کر کے جانے لگے۔ ان کی ماں ام الخیر سے کہا کہ ام الخیر ابو بکر کو کچھ کھلا پلا دینا۔ جب لوگ چلے گئے، ان کی والدہ انہیں کھلانے کے لیے اصرار کرنے لگی، کچھ کھا لو بیٹا، کچھ تو کھا لو ابو بکر۔ ابو بکر کہتے رہے نہیں، میں نے یہ عہد کر لیا جب تک محمد الرسول اللہ کو دیکھوں گا نہیں، جب تک ان سے ان کا دیدار نہیں کروں گا، کچھ نہ تو کھا سکتا نہ تو پی سکتا، ایسے تڑپتے رہوں گا، تڑپنا گوارا لیکن کھانا گوارا نہیں ہے۔ میرے ساتھی کی حالت کیا ہے، محمد الرسول اللہ کس حال میں ہے، مجھے کچھ پتا نہیں، وہ پتا نہیں کیسے پریشانی میں ہے، میں گھر پر بیٹھ کر کے کھانا کھاؤں؟ اور آج اسی نبی کے ماننے والوں کی یہ عالم ہے کہ یہ حالت ہے، نماز جیسی عبادت بھی نہیں ہو پا رہی۔ جس نماز کو ہم تک پہنچانے کے لیے نبی نے اتنے مشکلات برداشت کیے، اتنی پریشانیاں جھیلی ہیں، لوگوں کے گالیاں سنی ہیں، لوگوں کے مار کھائے ہیں، لوگوں کے جو ہے نہ جانے کیسے کیسے مظالم برداشت کیے ہیں، یہی نماز ہم تک پہنچانے کے لیے کتنی اہمیت اور قدر ہے ہم لوگوں کے نزدیک اس نماز کی۔ یہی دین جس دین میں ہم عراف ہیں، جس دین کے ماننے والے، اسی دین کو ہم تک پہنچانے کے لیے نبی نے کتنے مشکلات برداشت کیے، اور اس دین کی کوئی ویلو نہیں یارو ہمارے نزدیک۔ کچھ تو محبت کرو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے، آپ کے اسوہ سے، آپ کی ذات سے، آپ کے صفات سے، آپ کے کمالات سے۔ ام الخیر نے کہا بیٹا ابو بکر مجھے کچھ پتا نہیں کہ تمہارے دوست، تمہارے ساتھی محمد کہاں صلی اللہ علیہ وسلم، کچھ پتا نہیں۔ ابو بکر نے کہا کہ ام جمیل بنت خطاب کے پاس جاؤ، ام جمیل بنت خطاب کے پاس جاؤ، ان کو پتا ہوگا۔ ام جمیل کے پاس آئیں، کہنے لگی
میرے بیٹے ابو بکر کے دوست محمد کا کیا حال ہے, وہ کہاں ہیں؟ جمیل نے کہا نہ تو تمہارے بیٹے ابو بکر کو جانتی ہوں, نہ تو ان کے دوست محمد کو جانتی ہوں, مجھ سے کیوں پوچھ رہی ہوں, میں کچھ نہیں جانتی ہوں. الخیر نے کہا تم ابو بکر نے تو آپ کے پاس بھیجا پتا کرنے کے لیے. کہا مجھے کچھ پتا نہیں, ہاں اگر آپ اجازت دو تو میں آپ کے بیٹے کے پاس چل کر کے دیکھوں کہ وہ ہے کون, کس حالت میں ہے, میں دیکھنا چاہتی ہوں. وہ کون ہے جس نے آپ کو میرے پاس بھیجا؟ الخیر آئی, ابو بکر کو دیکھا, آپ کی حالت کو دیکھ کر کے زاروں قطار رونے لگی, برجستہ کہا جن ظالموں نے آپ کو مارا ہے, ستایا ہے, اللہ ان پر عذاب ضرور نازل کرے گا, انہیں چھوڑے گا نہیں. صبر کرنا ابو بکر, اللہ کی گرفت سے وہ محفوظ نہیں رہ سکتے ہیں جنہوں نے آپ کی حالت کی ہے. ابو بکر بغیر کچھ پوچھے کہتے ہیں جمیل میرے دوست محمد کا کیا حال ہے صلی اللہ علیہ وسلم. جمیل کہتی ہیں تمہاری امی بازو میں کھڑی ہیں, تمہاری والدہ پاس میں ہیں. ابو بکر نے کہا کہو میری والدہ کو برا نہیں لگے گا, کھل کر کے بولو کہاں ہے؟ وہ کہنے لگی کہ ابن ارقم کے گھر میں محمد الرسول اللہ بالکل محفوظ ہے, ان کی فکر نہ کرو. ابو بکر نے کہا میں نے ٹھان لیا ہے جب تک محمد کا دیدار نہیں ہوگا, محمد الرسول اللہ کو جب تک میں دیکھوں گا نہیں, نہ تو میں کھاؤں گا نہ تو پیوں گا, مجھے محمد الرسول اللہ تک پہنچا دو. رات کی تاریکی کا انتظار کرنے لگی, رات تاریک ہو گئی, سناٹا ہوا. الخیر ان کی والدہ جمیل بنت خطاب ابو بکر کو ٹکاتے ہوئے محمد الرسول اللہ کے پاس لے کر کے جاتی ہیں. یہ عالم تھا مسلمانوں, نبی کے دیوانوں کا, نبی کے ماننے والوں کا, نبی سے محبت کرنے والوں کا, نبی کے ساتھ میں رہنے والوں کا یہ عالم تھا کہ دنیا کی ساری چیزیں انہوں نے قربان کر دی. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جیسا قائد, جیسا نبی, جیسا رہبر دیا تھا, جن کی ہر بات پر, ہر بشارت پر, ہر وعدے پر ان کو مکمل یقین تھا. اور یقین کا نتیجہ یہ تھا کہ وہ ہر مشکل برداشت کرتے جا رہے تھے, ہر مشکل سہتے جا رہے تھے, لوگوں کی گالیاں سن رہے تھے, مار کھا رہے تھے, صرف یقین کا نتیجہ تھا. اور تیسرا سبب ان کے برداشت کرنے کا کہ احساس ذمہ داری, یعنی دعوت و تبلیغ کا جو بارے گرا عرش والے نے صحابہ کرام پر ڈالا تھا, یہ عظیم ذمہ داری وہ سمجھ رہے تھے کہ کتنی بڑی ذمہ داری ہے. اگر ہم نے ان ظلمتوں کو دیکھ کر کے, ان تاریکیوں کو دیکھ کر کے, لوگوں کی دھمکیوں کی وجہ سے اگر ہم نے یہ ذمہ داری چھوڑ دی, اس ذمہ داری کو نبھایا نہیں, اس ذمہ داری کو اگر ادا نہیں کیا, تو اس کے بعد میں جو نقصان ہوگا امت کا, انسانیت کا, قوم کا, لوگوں کا, وہ نقصان کبھی بھلایا نہیں جا سکتا. اس کے بعد جو نتیجہ ظاہر ہوگا بہت بھیانک نتیجہ ہوگا, بڑا پرخطر نتیجہ ہوگا. لہذا اس پرخطر نتیجے سے بچنے کے لیے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کی کوشش تھی, خواہش تھی کہ ہمیں اپنی ذمہ داری نبھانا ہے, حالات کتنوں زیادہ کیوں نہ بگڑ جائیں, حالات کتنوں ہی خراب کیوں نہ ہو جائیں, لوگ کتنوں زیادہ کیوں نہ پیٹیں اور ماریں, لیکن ہمیں اپنی ذمہ داری نبھانی ہے. اللہ کے دین کو, اللہ کے توحید کو اللہ کے بندوں تک پہنچانا یہ ہماری ذمہ داری. آج نہیں تو کل یہ دنیا نرم پڑے گی, رب العالمین ان کے اندر نرمی ڈالے گا. اس طرح سے اور کچھ وجوہات ہیں, انشاءاللہ العظیم آنے والے نشست میں ہم ان کا تذکرہ کریں گے. بہرحال ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ بار الہ ہم تمام مسلمانوں کو سیرت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو سمجھنے کی, سننے کی اور اس کو اپنی زندگی کے تمام گوشوں میں, تمام ناحیوں میں فالو کرنے کی توفیق عنایت فرمائے. اور سیرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو پیغامات ہیں, جو میسیجز ہیں ہم دنیا والوں کے لیے, اللہ ان تمام پیغامات کو ہم تمام مسلمانوں کو لینے کی اور ان تمام پیغامات کو اپنے زندگی کے تمام گوشوں اور ناحیوں میں فالو کرنے کی توفیق عنایت فرما. اور جب تک ہم سب کو اس دنیا کے اندر زندہ رکھ, خالص کتاب اللہ سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق زندہ رکھ, اور جب ہم سب کا خاتمہ ایمان بخیر ہو, آمین. تقبل یا رب العالمین. بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم. اللہ تعالی جواد کریم و ملک بر رؤوف رحیم.